میرا نام نوشین ہے۔ میرا تعلق ملتان سے ہے۔ میں نے کالج تک پڑھائی کی۔ گھر کے حالات کچھ اچھے نہ تھے۔ ہم 3 بہنیں تھیں، 2 مجھ سے بڑی تھیں۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ ڈاکٹر بننا میرا خواب تھا، پر ہم غریبوں کے خواب بس خواب ہی ہوتے ہیں۔ ابا ایک پرائمری اسکول ٹیچر تھے اور اب ریٹائر ہو چکے تھے۔ ان کی پینشن سے گھر کا گزر بسر ہوتا تھا۔ اماں اور ہم مل کر سلائی کڑھائی کرتیں۔ بہنوں کی شادی کی عمر تھی، پر غریب کے گھر کون رشتہ کرتا ہے؟ جو بھی رشتہ آتا جہیز کی ایک لمبی لسٹ ساتھ لاتا۔ ابا اماں ہماری وجہ سے بہت پریشان تھے۔ میں گاؤں کے ہی ایک پرائیویٹ اسکول میں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا اور شام کو اماں اور بہنوں کے ساتھ مل کر سلائی کا کام کرتی۔ گھر اب پہلے سے اچھا چلنے لگا تھا۔ اب کبھی ہمیں کھانے کی پریشانی نہ رہی، پر اماں کی پریشانی برقرار تھی۔ 3 بہنیں، اوپر سے جہیز، لوگ منہ کھول کر مانگتے تھے۔ ابا نے کئی بار سمجھایا کہ میری بیٹیاں مجھ پر بوجھ نہیں ہیں، جب ہونی ہوئی شادی ہو جائے گی۔ ایسے ہی ایک دن ابا کے ایک دوست بڑی بہن کے لیے رشتہ لے آئے۔ لڑکا شادی شدہ تھا، پر بیٹے کی پیدائش کے وقت اس کی بیوی چل بسی تھی۔ کھاتے پیتے گھر کے لوگ تھے۔ جہیز بھی نہیں چاہیے تھا، بس انہیں ایک اچھی اور نیک لڑکی چاہیے تھی جو ان کا گھر سنبھال سکے۔ ابا نے سوچنے کے لیے وقت مانگا۔ جب اماں کو پتا چلا، وہ کسی سوچ میں گم ہو گئیں۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ کریم چچا کیسا رشتہ لے کر آئے؟ میری بڑی بہن مطمئن تھی۔ میں نے پوچھا کہ تمہیں افسوس دکھ کچھ نہیں ہوا؟ اس نے جو بات کہی میرا دل چیر گئی۔ کہتی کہ غریب بیٹیوں کے نصیب بھی غریب ہوتے ہیں۔ کون سا کسی شہزادے نے بیانے آنا جو خواب دیکھتے ہیں؟ آخر سوچ بچار کے بعد سادگی کے ساتھ میری بڑی بہن رمشا کی شادی وقار سے کر دی گئی۔ رمشا نے جاتے ہی سب کے دل جیت لیے اور پورا گھر سنبھال لیا، پر اس کی ساس ہر وقت ناک میں دم رکھتی۔ بڑی بہن رمشا کی شادی کو 6 ماہ گزرے تو اس کے سسرال والوں نے میری دوسری بہن سونیا کا بھی رشتہ مانگ لیا۔ میری اماں ہمیشہ مجھے چھپا کر ہی رکھتی تھیں۔ بڑی بہن کی شادی پر بھی کوئی ارمان پورا نہ کر سکی، اور دوسری بہن کی شادی پر بھی اماں نے سب کے سامنے آنے سے منع کر دیا۔ ہم تینوں بہنیں تھیں تو خوبصورت، پر میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ جو دیکھتا مجھے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ میری وجہ سے کئی بار بڑی بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹ بھی آئی تھی۔ اللہ اللہ کر کے دوسری بہن سونیا کی شادی رمشا آپی کے دیور ندیم سے کر دی گئی، اور اماں ابا نے اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا۔ میں اسکول جانا جاری رکھا۔ مجھے اسکول جاتے 2 سال بیت گئے تھے۔ پرائیویٹ اسکول والے کام زیادہ لیتے تھے اور تنخواہ کم دیتے تھے۔ کئی بار دل کیا کہ نوکری چھوڑ دوں، پر مجبوری۔ اب گھر میں فاقے ہو رہے تھے۔ جو جمع پونجی تھی وہ دونوں بہنوں کی شادیوں میں خرچ ہو گئی۔ اب میں اسکول کے ساتھ ساتھ شام میں بچوں کو ٹیوشن دینے لگی، ساتھ ساتھ سلائی کرتی۔ اماں کی اب عمر ہو گئی تھی، اب جلدی تھک جاتی تھی۔ ابا اماں کو اب بس میری فکر کھائے جا رہی تھی۔ ابا کی لاڈلی تھی۔ ابا اماں سے کہہ دیا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، بس آپ لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، اور اگر آپ لوگوں کی ضد ہے تو گھر جمائی رکھ لیں، میں آپ لوگوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اماں مجھے ڈانٹ دیتی اور ابا ہنس دیتے۔ میں دوبارہ سے پڑھائی جاری رکھنے کا سوچ رہی تھی۔ ابا سے خواہش ظاہر کی تو انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، پر اماں نے ایک لمبا چوڑا لیکچر دے ڈالا۔ ایک کالج بہت دور تھا، آنے جانے کا مسئلہ تھا۔ اوپر سے اماں تو زیادہ میری طرف دیکھتی بھی نہیں کہ کہیں اماں کی ہی نظر نہ لگ جائے، پر انہیں ڈر رہتا تھا۔ ہر بار کہتی تھیں کہ پیاری چیزیں ہو یا انسان، ان کو جلدی نظر لگ جاتی ہے، اسی لیے پردہ کیا کرو، منہ اٹھا کر باہر مت نکلا کرو۔ ہر روز یہ باتیں بتانا بھولتی نہیں تھی۔ ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھ کر پھونکتی رہتی تھی۔ ایک دن کریم چچا گھر آئے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں پھر کسی نہ کسی کا رشتہ نہ لے آئے ہوں، پر انہوں نے بتایا کہ جہاں وہ کام کرتے ہیں وہ صاحب اور میڈم بہت اچھے ہیں، انہیں اپنے بچوں کے لیے ایک ٹیوٹر کی ضرورت ہے۔ اگر آپ لوگوں کو مناسب لگے تو نوشی بیٹا کو وہاں بھیج دیا کریں، اور اچھی خاصی فیس بھی آ جائے گی۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش تھی۔
اتنے پیسے تو میری 3 ماہ کی تنخواہ سے بھی اکٹھے نہ ہوتے۔ پہلے اماں غصہ کرتی رہیں، پھر ابا نے اجازت دے دی۔ وہ کریم چچا کو منع نہیں کر سکتے تھے، اور کریم چچا بھی وہی ڈرائیور کا کام کرتے تھے۔ وہی مجھے روز لینے اور چھوڑنے کی ذمہ داری لی، جس پر اماں بھی راضی ہو گئیں۔ کچھ دنوں کے بعد میں وہاں جانا شروع کیا۔ واقعی وہ لوگ بہت اچھے تھے۔ ڈیفنس میں ان کا بہت خوبصورت گھر تھا، بالکل میرے خوابوں کے جیسا۔ پر پھر خود کو ہی کوسنے لگی۔ سمرین باجی کے 2 بچے تھے جو پڑھائی میں کچھ خاص نہیں تھے۔ اسکول سے ہر روز کمپلین آتی۔ انہوں نے کئی ٹیچرز بدلے، پر بچے زیادہ دیر کسی کو ٹکنے ہی نہ دیتے۔ سب ان کی شرارتوں سے تنگ آ کر خود ہی نوکری چھوڑ جاتے۔ میرے ساتھ ان بچوں نے ابھی تک کچھ نہ کیا تھا، پر پھر بھی مجھے الرٹ رہنے کو کہا گیا۔ اگلے دن جب میں چچا کریم کے ساتھ باجی سمرین کے گھر گئی تو وہاں علی اور زویا باجی، سمرین کے بچے، ان کے سب دوست آئے ہوئے تھے۔ بار بار مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اور مجھے خطرے کا الارم ملا۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ کسی نے مری ہوئی چھپکلی لا کر میرے پاؤں پر پھینک دی۔ میں وہاں سے اٹھ کر جگہ بدل لی اور پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہ بجائے مجھے سننے کے پیچھے دیکھ رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ اتنے میں سانپ میرے کندھوں پر ڈال دیا۔ یہ اتنی اچانک ہوا کہ سارے گھر میں میری چیخیں بلند ہوئیں۔ پر اس دن شاید سمرین باجی کہیں گئی ہوئی تھیں، تبھی ان سب نے مل کر یہ پلان بنایا تھا۔ میرا دل کانپ رہا تھا، پر شکر کہ وہ نکلی سانپ تھا۔ میرا دل کیا کہ ان سب کو 2 لگا دوں۔ میں جیسے ہی غصے سے بولی، سب سہم کر رفو چکر ہو گئے اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ کسی نے آٹے سے بھرا تھیلا لا کر میرے اوپر گرا دیا۔ میں جو پہلے ہی رو دینے کو تھی، آنسو تواتر سے بہنے لگے۔ میں کارٹون بن گئی تھی۔ تبھی بچوں کے ساتھ مجھے کسی اور کے بھی ہنسنے کی آواز آئی۔ میرا پارا ہائی ہوا اور آگے بڑھ کر ایک تھپڑ اس ہنسنے والے کو رسید کیا، جس سے سب چپ ہو گئے، اور وہ پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا؟ میں اس سے پہلے آج تک اس کو پچھلے 1 ماہ سے کبھی بھی نہ دیکھا تھا۔ اور وہاں سے چل دی۔ جب گھر پہنچی، شکر کہ اماں ابا کہیں گئے ہوئے تھے، ورنہ میرے حلیے کے بارے میں 1000 سوالات کرتے۔ پھر میں 2 دن وہاں گئی نہیں۔ طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنایا، پر آخر کتنے دن بہانے بناتی؟ آخر تیسرے دن میں کریم چچا کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ سمرین باجی کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ شرمندہ تھیں، پر ان کی اگلی بات پر میں شرمندہ ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ جس کو میں نے تھپڑ مارا تھا وہ سمرین کا کزن تھا۔ اس شام وہ ان سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ اچانک اسے کسی بات کا علم نہیں تھا، بس تمہیں اس حال میں دیکھ لیا تو وہ خود بھی بچوں کے ساتھ ہنسنے لگا۔ اسے علم نہیں تھا کہ تم اس مذاق کو اتنا سیریس لے لو گی۔ میں نے سمرین باجی سے معافی مانگی۔ انہوں نے کہا کہ اب احمر آئے تو خود ہی اس سے معافی مانگ لینا۔ میں کئی روز انتظار کرتی رہی، پر وہ نہ آیا۔ ایک دن زویا اور علی کو پڑھا رہی تھی کہ وہاں احمر آ گیا۔ میرا دل گھبرا رہا تھا کہ میں کیسے سوری بولوں گی۔ اگر اس نے آگے سے مجھے تھپڑ مار دیا تو مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ مجھے سوچے بنا یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے کھڑے ہونے سے پہلے ہی احمر ایک نظر مجھ پر ڈال کر آگے بڑھ گیا، اور دوبارہ وہ نظر نہ آیا۔ میں انتظار کرتی رہی اور آخر کریم چچا کے ساتھ واپس گھر کو روانہ ہو گئی۔ اگلے دن سمرین باجی نے مجھے کھڑے کھڑے جاب سے فارغ کر دیا۔ مجھے اب جاب پر آنے کی ضرورت نہیں۔ میں کئی بار ان سے سوال کیا، پر انہوں نے کہا کہ اب ضرورت نہیں۔ حالانکہ اب تو بچوں نے بھی مجھ سے دوستی کر لی تھی۔ اچانک خیال آیا کہ کہیں احمر والے تھپڑ کو لے کر باجی مجھے نکال رہی ہیں۔ آخر کو ان کا کزن ہے۔ اس بارے میں بھی ان سے معافی مانگی، پر انہوں نے پیسے ہاتھ پر رکھے اور مجھے بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر کر دیا۔ ان کا رویہ کچھ عجیب سا تھا۔ میرا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ کتنی دیر ہی دروازے کو دیکھتی رہی۔ اپنی تذلیل پر سارے رستے آنسو بہاتی رہی۔ کریم چچا نے کئی بار پوچھا تو میں ٹال گئی۔ ان کو میں کیا بتاتی؟ بڑے گھروں میں رہنے والے لوگوں کے دل کتنے چھوٹے ہوتے ہیں۔ گھر جا کر اماں ابا کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ ابا خاموش ہو گئے اور
अम्मा ने दिल की भड़ास भी निकाल दी, साथ अब्बा को भी सुना दी कि क्या जरूरत थी जवान बेटी को यूं किसी के घर नौकरी करने की। मैं तो ट्यूशन देने जाती थी, पर अम्मा को कौन चुप करवाता। वो तो शायद मुझे नौकरानी ही बना देती। अब्बा ने मुझे अपने कमरे में जाने का कहा। अगले दिन करीम चचा से अब्बा ने पूछा, पर उनके इल्म में भी कोई बात न थी। मेरे दिन अब यूं ही गुजर रहे थे। अपनी तजलील रह रह कर याद आती थी। स्कूल में भी अब दिल न लगता। कई बार स्कूल प्रिंसिपल ने वार्न किया और एक दिन उसने भी मुझे गुस्से से स्कूल से फारिग कर दिया। तब वजह पता ना चली। फिर कुछ ही दिन के बाद उसी प्रिंसिपल का शौहर हमारे घर आया। अब्बा के पास बैठा रहा। ना जाने अब्बा से क्या कहा कि अब्बा बहुत गुस्से में थे। फौरन उनको घर से जाने का कह दिया। अम्मा को बताया अब्बा ने, वो अपनी बीवी से खुश नहीं है, नौशी से शादी करना चाहता है। मेरा दिल दहल गया और अम्मा अपनी भड़ास निकालने लगी। बूढ़ा कहीं का, कब्र में टांगे, चला मेरी बेटी से शादी करने। जरा शर्म नहीं आई? उसकी बेटी की उम्र की है मेरी बेटी। कीड़े पड़े ऐसे नामुराद को, कब्र भी नसीब ना हो। अम्मा ना जाने क्या कुछ बोलती रही। मैं कमरे का दरवाजा बंद करके खूब रोती रही। बड़ी आपी ने ठीक ही कहा था कि हम गरीब लड़कियों के नसीब भी हमारे ही तरह गरीब होते हैं। पूरे 2 हफ्ते एक सोगवारी में गुजर गए, पर अल्लाह अपने बंदों की सुनता है। एक दिन करीम चचा के साथ कोई 50-60 साल की औरत हमारे घर आ गई। करीम चचा उनको अच्छे से जानते थे। करीम चचा का बेटा उनके घर सिक्योरिटी गार्ड था। बहुत अच्छे लोग थे। उन्होंने मेरा रिश्ता मांगा था। वो खातून जिनका नाम कुलसूम था। उन्होंने कहा कि हमारे घर सब कुछ है, जहेज हम लेते नहीं, बस आपकी बेटी चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। उनका बेटा अच्छी जगह जॉब करता था, अच्छा कमाता था। वो खातून पहले अच्छे से बात करती रही, पर जैसे ही अम्मा मुझे लेकर आई, उस औरत की जबान को ताला लग गया। बड़ी मुश्किल से बोल रही थी। मुझे महसूस हुआ कि वो खुश नहीं है। फिर ख्याल आया कि अगर खुश ना होती तो यहां आती ही क्यों। अम्मा तो फौरन हाँ कर देने को थी, पर अब्बा ने उनसे सोचने का वक्त मांगा। 15 दिन बीत गए। आखिर अब्बा ने हाँ कर दी और मेरे लड़का देखे बिना ही मेरी शादी तय हो गई। मेरी बहनें सब बहुत खुश थीं। मेरी किस्मत पर रश्क कर रही थीं। लड़का भी बहुत प्यारा था, पर मैं उसको देख नहीं सकी थी। ना ही कोई सहेली थी कि जिसको कहती कि मुझे भी तस्वीर दिखा दे या उसका नाम ही बता दे। मैं अपनी शर्मो हया में ही रही और फिर मेरी शादी का दिन आन पहुंचा। जुमे के दिन सब खानदान वालों की मौजूदगी में सादगी से मेरा निकाह कर दिया गया। सब मेरा चेहरा देखना चाहते थे, पर अम्मा ने सख्ती से मना कर दिया कि मेरी बेटी को नजर लग जाएगी। मैं उस दिन बला की हसीन लग रही थी। मुझे रूप भी टूट कर चढ़ा था। मुझे खबर ही ना हुई कि कब बारात आई, कब निकाह हुआ और रुखसती का वक्त आन पहुंचा और मैं पिया संग उसके घर आ गई। मैं अभी तक अपने शौहर को नहीं देखा था। हिम्मत ही नहीं हुई थी सर उठाकर देख लेती। मुझे मेरी सास कमरे में बिठाकर खुद चली गई। थोड़ी ही देर के बाद मेरा शौहर कमरे में आया, मेरा घूंघट उठाया और मुझे सलाम कहा। और जो आवाज मुझे सुनाई दी वो मैं हजारों में भी पहचान सकती थी। वो कोई और नहीं बल्कि वही अहमर था। मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। वो मुस्कुराया और बोला, सुना था दुल्हन बहुत शर्मीली है, पर यहां तो शर्म का नामो निशान तक नहीं। क्या करें, आखिर मैं हूं ही इतना खूबसूरत। मुझे जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वक्त थम सा गया था। मुझे लगा कि कहीं एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए तो मुझसे शादी नहीं की। इन्हीं सोचों में थी कि जब एक चीख सुनाई दी। वो मेरी सास की आवाज थी। अहमर जल्दी से बाहर भागा। मेरी सास सीढ़ियों से गिर गई थी। अहमर आधी रात को उनको लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। मैं सारी रात इंतजार करती रही, पर अहमद घर ना लौटा। सुबह से दोपहर हो गई। मेरे घर वाले आए, पर अहमर और उसकी ममा की कोई खबर न थी। अम्मा अब्बा से मिली, उनसे झूठ बोला। अहमर अभी काम के सिलसिले में घर से बाहर निकले हैं। मैं अपने अम्मी और अब्बा को परेशान नहीं देखना चाहती थी। वो कुछ देर बैठे मुझसे बातें करते रहे और फिर चले गए। उनके जाने के कुछ ही देर के बाद
احمر کی گاڑی پورچ میں کھڑی ہوئی۔ وہ اپنی والدہ کو سہارا دے کر لا رہے تھے۔ مجھے اس وقت سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، مجھے آگے بڑھ کر ان کی مدد کرنی چاہیے یا یہیں کھڑے رہنا چاہیے۔ احمر نے ایک نظر مجھے دیکھا اور اپنی ماما کو کمرے میں لے گیا اور وہیں بیٹھ گیا۔ احمر اٹھنے لگا تو اس کی ماما نے کہا کہ وہ یہیں رک جائے، میری ٹانگ اور کمر میں تکلیف ہو رہی ہے۔ اور اس دن بھی احمر وہیں بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو احمر آیا ہی نہیں تھا۔ مجھے یقین ہو چلا کہ ضرور مجھ سے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے اس نے مجھ سے شادی کی ہے۔ میرا دل اب برا سا ہوا۔ میں کتنی ہی دیر بے آواز روتی رہی اور پھر فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلی۔ وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ ملازمہ نے بتایا کہ احمر صاحب بڑی بیگم کے ساتھ ڈاکٹر کی طرف گئے ہیں۔ ان کی ٹانگ اور کمر پر چوٹ آئی ہے جس سے ان کا درد ختم نہیں ہوا ہے۔ میں نے ناشتہ کیا اور گھر دیکھنے لگی۔ میرے لیے سب کچھ عجیب تھا۔ نہ ولیمہ ہوا، نہ گھر کوئی مہمان۔ شادی بھی سادگی سے ہوئی، کوئی بھی ارمان پورا نہ ہو سکا، اور احمر سے بھی ابھی تک بات نہ ہو سکی۔ موقع ہی نہیں مل رہا تھا میں ان سے غلط فہمی کی معافی مانگ سکوں۔ میری ساس گھر آ گئی تھی۔ میں نے دل و جان لگا کر ان کی دیکھ بھال کی۔ ان کی ایک آواز پر دوڑی چلی جاتی۔ ان کی طبیعت ٹھیک ہونے کے بجائے اب مزید خراب ہو رہی تھی۔ ایک دن شام کے وقت سمرین باجی آئیں۔ میں نے سلام کیا پر وہ جواب دیے بغیر میری ساس کے کمرے میں چلی گئیں، اور پھر کافی دیر کے بعد وہ کمرے سے نکلیں۔ ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ مجھے گھورتی ہوئی وہ چلی گئیں، اور مجھے اس دن بھی ان کے ایسے رویے کی سمجھ ہی نہ آئی۔ میری ابھی تک احمر سے کوئی بھی بات نہ ہوئی تھی۔ میں ہر روز تیار ہو کر ان کا انتظار کرتی اور ان کے آنے سے پہلے ہی سو جاتی۔ صبح دیکھتی تو وہ تیار ہو کر جاب پر جا چکے ہوتے۔ مجھے یاد نہیں رہا کہ میں کب ہنسی تھی۔ مجھے یہاں رہنا اب محال لگ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ایک دن شام میں احمر جلدی گھر آ گئے، پر وہ مجھے نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا اپنی ماما کے کمرے میں چلے گئے۔ پتہ نہیں انہوں نے کیا کہا کہ احمر نے آتے ہی مجھے میری اوقات دکھا دی۔ میں اکڑ والی ہوں، ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی، احمر کی ماں کا خیال نہیں رکھتی۔ پتہ نہیں وہ کیا کیا کچھ کہہ رہا تھا، اور میں بنا قصور کے زمین میں گڑتی چلی جا رہی تھی۔ اور اس دن کے بعد احمر مجھ سے کترانے لگا۔ میں نے احمر کو منانے کا سوچا۔ کافی دنوں سے میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے۔ چونکہ میں بہت حسین تھی اور میری شادی کو 1 ماہ ہو گیا تھا، میں ہمیشہ بہت دل سے تیار ہوتی تھی، لیکن اپنے شوہر کے آنے سے پہلے ہی مجھے نیند آ جاتی تھی، اور جب میں سو کر اٹھتی تو میرے پیروں پر ایک کالی بدبودار چیز لگی ہوتی۔ میں بہت پریشان تھی۔ ایک دن میں تیار ہوئی اور پھر اپنا ناک ڈھک کر لیٹ گئی اور سونے کا بہانہ کیا۔ اس دن مجھے نیند بھی نہ آئی، اور جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ ان کے ساتھ تو سمرین باجی تھیں۔ وہاں میرا شوہر نہیں بلکہ میری ساس تھی، اور وہ میرے پاؤں پر وہ گندگی لگا رہی تھی، اور دونوں جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ میں کتنی ہی دیر شاکڈ بیٹھی رہی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیوں، اور سمرین باجی وہ اس وقت یہاں کیا کر رہی تھیں۔ میں احمر کا انتظار کرنے لگی، پر وہ اس رات کیا اگلا پورا ہفتہ گھر سے گم رہا۔ ملازمہ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ صاحب 1 ہفتے کے لیے اسلام آباد گئے ہیں۔ میں ملازمہ سے احمر کا نمبر لینے کا سوچا۔ مجھے ہر حال میں ان سے بات کرنی تھی، اپنا اور اس کا رشتہ بچانا تھا، پر ملازمہ کیا سوچے گی۔ ارادہ ترک کر دیا اور اپنی ساس کے کمرے کی جانب چل دی۔ وہ بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی مسکرائیں اور بیٹھنے کا کہا۔ وہ احمر کے سامنے بیمار ہونے کا ناٹک کرتیں، پر رات میری آنکھوں سے سارے پردے ہٹ گئے تھے۔ میں مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ جھوٹ بول کر موبائل لیا کہ مجھے اپنے گھر کال کرنی ہے۔ میرے موبائل میں ریچارج نہیں ہے۔ پہلے انہوں نے حیران ہو کر دیکھا، پھر موبائل دے دیا اور بولیں کہ یہیں بیٹھ کر بات کر لو۔ مجھے ان کے شاطر پن کا اندازہ رات ہی ہو گیا تھا۔ میں اپنا نمبر آف کر کے آئی تھی۔
جلدی سے موبائل سے احمر کا نمبر لیا اور اپنے نمبر پر سینڈ کر دیا۔ ان کو یہی لگا کہ میں نمبر ملا رہی ہوں، پر کال نہیں اٹھا رہا کوئی۔ میں بار بار اپنے ہی نمبر پر کال کر رہی تھی اور بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ میری ساس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میں نے موبائل واپس دیا ان کو اور بتایا کہ ابا کا نمبر ہی بند آ رہا ہے۔ اپنے کمرے میں آ کر جلدی سے نمبر آن کیا اور شکر کہ احمر کا نمبر اب مجھے مل گیا تھا۔ میری سانسیں ابھی بھی چڑھی ہوئی تھیں۔ احمر کا نمبر سیو کیا اور رات میں نے بات کرنے کا سوچا۔ وضو کر کے نوافل ادا کیے اور اللہ سے مدد مانگی۔ رات میں احمر کو کال کی پر وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ میں نے کتنے ہی میسیجز کیے پر کوئی جواب نہ ملا۔ ساری رات انتظار کرتی رہی پر کوئی جواب نہ ملا۔ مجھے لگنے لگا کہ میرا گھر خراب ہوگا۔ دل میں عجیب عجیب سے خیال آ رہے تھے۔ میں ساری رات روتی رہی۔ صبح سے شام ہو گئی پر احمر کی کوئی خبر نہ ملی۔ میرا دل اب گھبرا رہا تھا۔ اگر احمر نے اپنی ماما کو بتا دیا کہ میں کال کر رہی تھی تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کریں۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی جب میرے نمبر پر احمر کی کال آنے لگی۔ میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، دل گھبرا رہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے کال ریسیو کی۔ احمر نے سلام کہا۔ میں سلام کا جواب دے کر بنا سوچے سمجھے اسے اس کی ماما کی ساری سازش سنا دی، جس پر احمر نے مجھے بکواس بند رکھنے کا کہا اور فون بند کر دیا۔ میں ساری رات روتی رہی۔ کب سو گئی خبر ہی نہ ہوئی، اور پھر ایک شور پر میری آنکھ کھلی۔ وہاں احمر کے ساتھ ساتھ سمرین باجی اور میری ساس بھی موجود تھے، جن کے ہاتھ میں گندگی تھی۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ احمر رات کے 2 بجے ہی گھر آ جائے گا، اور اس نے رنگے ہاتھوں دونوں کو پکڑ لیا تھا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ سمرین بار بار ماتھے سے پسینہ صاف کر رہی تھی۔ جیسے ہی میری ساس احمر کی جانب بڑھی، احمر نے جو کہا میرے کانوں نے غلط سنا۔ یہ مجھے لگا کہ وہ احمر کی ماں نہیں بلکہ آپا تھی۔ اس رات مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ سمرین باجی کی بہن احمر کو پسند کرتی تھی اور احمر نے مجھے چنا، جس کی وجہ سے مجھے جاب سے نکال دیا گیا۔ میری ساس سیڑھیوں سے گری نہیں تھی، وہ تو بدلہ لے رہی تھی اپنی بہن نایاب کا، جس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس کو سجنا سنورنا اچھا لگتا۔ آپا کے فیونسی کو ہمیشہ سے سجنے سنورنے والی لڑکیاں ہی پسند تھیں، اور میری ساس عرف احمر کی آپا سانولی رنگت کی عورت تھی جو گھر داری میں مصروف رہتی۔ اس کے منگیتر نے اس کو ٹھکرا کر احمر کی بڑی بہن نایاب سے شادی کا اظہار کیا، جس پر ان کی شادی ہو گئی، اور بڑی آپا کلثوم کی کبھی بھی شادی نہ ہو سکی، اور اب وہ مجھے بھی میری خوبصورتی کی وجہ سے قبول نہیں کر رہی تھیں۔ وہ سمرین باجی کی بہن شائستہ، جو سانولی رنگت کی لڑکی تھی، جس کو احمر کے لیے لانا چاہتی تھی، پر احمر کو میں پسند آ گئی۔ وہ مجھ سے محبت کرتے تھے۔ آپ کی بہن نے جو کیا وہ بدلہ آپ مجھ سے اور نوشین سے لینا چاہتی تھیں۔ آپ جانتی تھیں کہ میں نوشین سے محبت کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ آپ کو ماں کا درجہ دیا، پر آج آپ نے وہ مقام گنوا دیا۔ احمر نہ جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ میں تو اپنی جگہ سے یہ سب جان کر اٹھ بھی نہ پائی۔ صبح کی اذان ہو رہی تھی۔ احمر نے مجھے بیگ پیک کرنے کا کہا۔ آپا کلثوم نے بہت معافی مانگی، اور میرے کہنے پر احمر نے انہیں معاف بھی کر دیا۔ آج 2 سال بیت چکے ہیں۔ ہم ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ آج بھی احمر مجھے ہر روز مارا گیا پہلا تھپڑ یاد کرواتے ہیں، اور میں ہنستی رہتی ہوں۔ اس تھپڑ کی معافی میں آج تک نہیں مانگ سکی۔